السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج سے الحمدللہ ہماری جو آن لائن کورس ہے ہمارا اما پارا، اس کی تفہیم، اس کی تفسیر وہ جاری اور ساری ہے۔ آج ہم سورۃ البروج اس کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ 8ویں سورت بنتی ہے اما پارا کی۔ یہ سورت مسلمانوں کو اہل مکہ کی ایذا رسانی پر صبر اور استقامت کی تلقین کے لیے نازل ہوئی۔ یعنی یہ جو سورت ہے سورۃ بروج، یہ اہل ایمان، اہل مکہ، یعنی جو اہل مکہ کے ایمان والے تھے، ان کی ایذا رسانی پر صبر و استقامت کی تلقین کے لیے یہ سورت جو ہے وہ نازل کی گئی۔ یہ سورت کا شان نزول ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلی امتوں کے مسلمانوں کو پیش آنے والے شدید ترین امتحان اور اس پر ان کے صبر و ثبات اور انہیں ستانے والوں کے انجام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، تاکہ ان کے حالات سن کر انہیں تسلی ہو اور یقین ہو جائے کہ جس طرح اصحاب الاخدود، جو کہ پہلی امتوں میں سے تھے اصحاب الاخدود، وہ ہم آگے پڑھیں گے اس کی تفسیر، وہ مارے گئے، اسی طرح وہ لوگ بھی مارے جائیں گے جو اب مسلمانوں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی جو اصحاب الاخدود تھے وہ مارے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حال کیا وہ ہم پڑھیں گے واضح۔ یہ جو پہلی 11 آیات ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے، اس میں اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہوگا۔ تو اصحاب الاخدود سے کیا مراد ہے، اس کی میں پوری وضاحت بھی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی نمازوں میں بڑی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ نمازوں میں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی العشاء الآخرۃ والسماء ذات البروج والسماء والطارق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی سورہ بروج سے جو اگلی سورت ہے سورہ طارق، وہ ہم پرسوں پڑھیں گے، کل یہ سورت مکمل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بروج اور سورہ طارق کی عشاء کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ لکھ لیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جابر بن سامورہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج، کہ کائنات کے امام ظہر میں اور عصر کی نماز میں یہ دو صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، سورہ طارق اور سورہ بروج کی۔ یعنی عشاء کی نماز میں بھی، مغرب کی نماز میں بھی، ظہر کی نماز میں بھی، عصر کی نماز میں بھی کائنات کے امام اس صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنا پیار تھا سورہ بروج جو یہ صورت ہے اس کے ساتھ کائنات کے امام کا، یعنی یہ کائنات کے امام چاروں نمازوں میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہیں، اور یہ روایات یہ فتح القدیر میں یہ، اور تفسیر جو کنوجی ہے، تفسیر کنوجی، اس میں امام کنوجی نے یہ احادیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ جو میں احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سورہ بروج کی تفسیر میں انہوں نے یہ روایات جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ اسی طرح والسماء ذات البروج، البروج یہ برجن کی جمع ہے، اس کا اصل معنی ہے کہ نمایاں اور ظاہر ہونے والی چیز، یعنی ایک چیز نمایاں ہو، ظاہر ہو، اسے برج کہتے ہیں، برج، بروج۔ تبرجہ اس کا معنی ہے بے پردہ ہونا، ظاہر ہونا اس کا معنی ہے۔ اس لیے بلند محل کو برج کہتے ہیں، یعنی ایک محل ہے وہ بلند ہوتا ہے اسے برج کہتے ہیں۔ شہر کی فصیل کے بلند حصوں کو بھی برج کہتے ہیں۔ ایک شہر ہے، اس کے فصیل کے بلند جو حصے ہوتے ہیں انہیں برج کہتے ہیں۔ اور آسمان پر ستاروں کے اجتماع سے جو صورتیں نظر آتی ہیں، جو نظارہ نظر آتا ہے، انہیں بروج کہتے ہیں۔ یعنی آسمان میں جو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ایک نظارہ ہوتا ہے، اسے بروج کہتے ہیں۔ وہ آسمانی ٹھکانے بھی بروج کہلاتے ہیں جن میں شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں، وہ بھی بروج کہلائیں گے۔
آسمان کے وہ ٹھکانے. اسی طرح سورج اور چاند کی منزلوں کو بھی بروج کہا جاتا ہے. سورج اور چاند کی منزلوں کو بھی بروج کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا، یعنی ایک تو ہے بروج کے معانی کیا ہے. اس کا ایک معنی میں نے ذکر کیا ہے کہ جو شہر کی فصیل کے بلند حصے ہوتے ہیں اسے برج کہتے ہیں. اس طرح ہے کہ اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ بلند حصہ، کسی چیز کا بلند حصہ، نمایاں حصہ، اسے برج کہتے ہیں. جیسے محل، جو ایک بلند محل ہوتا ہے اسے برج کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ستارے آسمان میں چمک رہے ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، انہیں برج کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر کی ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن السماء ذات البروج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یعنی والسماء ذات البروج، اس سے کیا مراد ہے، بروج سے کیا مراد ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا الکواکب، اس سے مراد ستارے ہیں. یعنی آپ نے جو تفسیر کی ہے والسماء ذات البروج، جو بروج کا معنی آپ نے بیان کیا ہے وہ ہے الکواکب. کواکب کہتے ہیں ستاروں کو. وسئل عن قوله جعل في السماء بروجا، اور بروج کا ایک معنی نہیں ہے، اس کے کئی معنی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا وجعل في السماء بروجا، یہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ موجود ہے کہ وجعل في السماء بروجا، کہ آسمان میں جو ہے وہ ستارے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. یعنی یہ جو ذکر ہے جعل فی السماء بروجا، یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی. تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ستارے ہیں، اس سے مراد بھی ستارے ہیں، الکواکب. اور اسی طرح ایک قول ہے قرآن مجید میں ہے فی بروج مشیدہ، فی بروج مشیدہ. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد القصور، اس سے مراد قصور ہے، یعنی مضبوط محلات، قلعے، جسے مضبوط قلعے کہا جاتا ہے، محلات کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس سے وہ مراد ہے فی بروج مشیدہ، اس سے مراد مضبوط قلعے ہے. مشیدہ کا معنی ہے مضبوط، بروج قلعے، محلات. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بروج کا ایک معنی محلات بھی ہے، قلعے بھی ہے، اور ایک معنی بروج کا جو کائنات کی امام نے بیان کیا وہ ہے ستارے. تو یہ بروج کے دو معنی جو کائنات کے امام نے بیان کیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اور اس صورت کا جو شان نزول ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور اس صورت کی فضیلت وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کائنات کے امام چاروں نمازوں میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ اس کی دوسری آیت میں فرماتے ہیں والیوم الموعود، یہ دوسری آیت ہے سورہ بروج کی. اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم اٹھائی جس دن کا وعدہ کیا گیا. اس سے مراد واضح ہے قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی جس کا سزا اور جزا کے لیے وعدہ کیا گیا. یعنی ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمہیں جزا اور سزا ملے گی، اس دن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دن آ کر رہے گا. تو اس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی قسم، ومشہود، اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، حاضر ہونے والے کی قسم اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم. یہ تیسری آیت ہے سورہ بروج کی. اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے. شاہد ان سے کیا مراد ہے، ومشہود اس سے کیا مراد ہے، اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے جو صحابہ و تابعین نے بیان کیا. صحابہ و تابعین اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ شاہدین سے مراد یوم الجمعہ ہے، شاہدین سے مراد یوم الجمعہ ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذو الحجہ. یوم عرفہ مشہود سے مراد ہے اور شاہدین سے مراد یوم الجمعہ. یہ صحابہ و تابعین نے اس کا یہ معنی بیان لیا ہے. اسی طرح اس سے اگر عام معنی مراد لیا جائے، یعنی اگر الفاظ کو دیکھا جائے حاضر ہونے والے کی قسم، اس سے اگر عام الفاظ کو دیکھا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ فرد جو کہیں بھی حاضر ہوتا ہے، اس سے وہ مراد ہے. یا کوئی بھی حاضر ہونے والی چیز، کوئی ایسی چیز جو ہمارے مشاہدے میں ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، اس سے وہ مراد ہے. یعنی لفظوں کے لحاظ سے اگر اسے دیکھا جائے، شاہد
حاضر ہونے والا، تو اس سے مراد ہر وہ چیز جو حاضر ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں حاضر ہو سکتی ہے، جو مشاہدے میں آ سکتی ہے، مشاہدہ کر سکتے ہیں جس کا ہم، اس سے مراد وہ چیز ہے۔ اور مشہود سے اگر واضح دیکھا جائے، الفاظ کے ساتھ دیکھا جائے، تو مشہود سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، یعنی جس کے پاس کوئی حاضر ہو سکتا ہے۔ مشہود ان سے مراد وہ چیز جس کے پاس حاضر ہو سکتا ہے، حاضر ہوا جا سکتا ہے، مشہود ان سے مراد وہ چیز ہے، یعنی حاضری کا ہر وہ موقع جس میں کوئی فرد حاضر ہوتا ہے، یہ مشہودوں سے مراد ہے۔ اور شاہدوں سے مراد ہر وہ فرد یا ہر وہ چیز جو حاضر ہے، جو مشاہدے میں ہے، اگر عام الفاظ کے ساتھ اس کا معنی دیکھا جائے تو۔ صحابہ و تابعین جو معنی اسے مراد لیتے تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ شاہدی و مشہود۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، قتل اصحاب الخدود، قتل مارے گئے، اصحاب الخدود اس خندق والے، اس خندق والے مارے گئے۔ اب خندق والے اس سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خدن یا خدو خدن، قتل اصحاب الخدود، یہ جو اخدود لفظ ہے، خدہ یا خدو خدن، اس کا معنی ہے زمین میں لمبا گہرا کھودنا، زمین میں گھڑا کھودنا، زمین میں گھڑا کھودنا، یہ خدہ یا خدو خدن کا معنی ہے۔ الارض وفی الارض، اس کا معنی ہے کہ زمین میں کوئی لمبا گھڑا کھودنا۔ الخدود کا معنی ہے لمبا گھڑا، خندق کھائی جسے کہتے ہیں، اس کا معنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان برجوں والا جو آسمان ہے، قیامت کا دن ہے، کسی بھی مقام پر حاضر ہونے والے لوگ اور کوئی بھی موقع جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی پیچھے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں، برجوں والا آسمان، اس طرح قیامت کا دن، اسی طرح کسی مقام پر حاضر ہونے والا فرد یا کوئی بھی چیز، اور جس مقام پر حاضر ہوا جا رہا ہے وہ چیز، یہ سب چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں، اور یقیناً ان کے وجود میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یعنی کسی کو کوئی شک ہے کہ آسمان یہ اپنا وجود نہیں رکھتا، ستارے اپنا وجود نہیں رکھتے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی خندقیں کھود کر اہل ایمان کو، مومنوں کو آگ سے بڑا، آگ میں پھینکا، یعنی وہ لوگ جو ظالم تھے انہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھولی اور اہل ایمان کو وہاں ڈالا۔ یعنی پہلے تو اہل ایمان کو یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ مرتد ہو جائیں، یعنی پہلے اہل ایمان سے انہوں نے یہ کہا، ان ظالموں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ مرتد ہو جائیں، ایمان کو چھوڑ دیں، لیکن اہل ایمان جو ہے وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، انہوں نے ایمان کو نہ چھوڑا، نہ وہ مرتد ہوئے۔ تو ان لوگوں نے اصحاب الخدود جو تھے، یعنی جو خندقوں کو کھولنے والے تھے، ان کو بنانے والے تھے، اس میں آگ جو ہے وہ بڑھنے والے تھے، پھر انہوں نے اہل ایمان کو اس آگ میں ڈال دیا، خندق کھولی، اس میں آگ بڑھی، اور پھر اہل ایمان کو ان آگ میں ڈال دیا، انہیں اس آگ میں پھینک کر ان کے جلتے کا تماشا دیکھنے لگے۔ یعنی جو اہل ایمان جل رہے تھے، ان کے جلنے کا جو اصحاب الخدود تھے وہ تماشا دیکھ رہے تھے انہیں آگ میں ڈال کر۔ تو وہ یہ سمجھے نا، یعنی یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں پیچھے، وہ یہ سمجھے نا، وہ اس لیے بیان کیا کہ وہ یہ سمجھے نا کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جو انہوں نے یہ ظلم کیا ہے انہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ یعنی ایک دن جو انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے، وہ مقرر ہے، وہ دن آ کر رہے گا، اس دن انہیں جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے ظلم کیا ہے، اسے ان کی سزا ملے گی۔ یعنی جو سنگ دل ظالم ہیں انہیں اس ظلم کی سزائیں ملے گی جو وہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ جن میں اہل ایمان کو خندق کھود کر آگ میں جلا دیا گیا۔ صحیح ایک حدیث ہے اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ موجود ہے
کہ صہیب رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ جو ہے وہ روایت کیا ہے. حدیث لمبی ہے، میں مختصر انداز میں بتاؤں گا کہ اس حدیث کے آخر میں الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کافر بادشاہ تھا، اس کی رعایا کے جو لوگ تھے، یعنی جو رعایا تھی اس کی، وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس نے گلیوں کے کنارے پر ایک گڑھے کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو شخص اسلام نہ چھوڑے اسے آگ میں پھینک دو. یہ صحیح مسلم میں سارا واقعہ موجود ہے. اس نے آگ جو ہے وہ بھڑکائی، یعنی خندق پہلے کھدوائی اور پھر اس میں آگ بڑھی، تو حکم دیا کہ جو اسلام نہ چھوڑے، ایمان نہ چھوڑے، مرتد نہ ہو، اسے اس آگ میں ڈال دیا جائے. تو پھر جو اہل ایمان تھے انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، وہ ایمان پر ڈٹے رہے، تو ان کو آگ میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا. یہ صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے. یہ مفصل واقعہ ہے تو میں وہ بیان نہیں کرتا، میں حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، بلکہ باب جو ہے باب قصۃ اصحاب الاخدود، یہ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی 3005 نمبر حدیث ہے. اس میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے. یعنی جو لوگ جلے تھے اہل ایمان، وہ اپنی ایمان پر ڈٹے رہے تھے، ان کو آگ میں جو ہے وہ جلا دیا گیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، کہ جو سراسر آگ تھی، بہت ایندھن والی تھی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اس پر جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ گواہ تھے. دیکھیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بروج کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں فرما رہے ہیں کہ جو ظالم تھے، جیسا کہ میں نے واقعہ صحیح مسلم سے مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے، ظالم جو تھے انہوں نے آگ جلائی تھی، ایک خندق کھودی تھی، اس میں آگ بڑھی، اور سراسر جو آگ تھی وہ ایندھن تھی، ایندھن والی آگ تھی، بہت گرم تھی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اہل ایمان کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا تھا جو اپنے ایمان پر ڈٹے رہے تھے، اور وہ اوپر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اس پر جو وہ اہل ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے گواہ تھے. ایک تو ہے ظلم کرنے والے، اور دوسرے وہ لوگ جو ظلم کو دیکھ رہے تھے، جو گواہ تھے. ایک ہے ظالم، اسے سزا ملنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو ظلم تو نہیں کر رہے تھے مگر اس ظلم پر گواہ تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قیامت کے دن پکڑنا ہے. کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وحی سنا دی. یہ سزا کن کو ملے گی؟ قتل اصحاب الاخدود. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے جائیں اصحاب الاخدود، یعنی بددعا دی مارے جائیں سے مراد یہ ہے کہ آخرت والے دن ان کا جو حشر ہوگا انہیں سزا ملے گی، اس کی وجہ سے یہ مارے جائیں گے. تو صرف اصحاب الاخدود نہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا کہ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ لوگ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ گواہ تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، ان کو بھی سزا ملے گی. یہاں سے ایک بڑا اہم نقطہ وہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی ممالک ہیں، کئی ایسے ممالک ہیں جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا جاتا ہے. فلسطین، غزہ کے جو لوگ ہیں، اس طرح شام کے جو لوگ ہیں ان پر ظلم کیا گیا، اس طرح جو برما میں لوگ تھے ان پر ظلم کیا گیا، افریقہ وغیرہ میں جو لوگ تھے، جو مسلمان لوگ تھے ان پر ظلم کیا گیا، برما کے مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان پر اب تک ظلم کیا جا رہا ہے. تو جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں انہیں تو سزا ملنی ہے،
لیکن جو یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ جو باقی مسلمان ممالک ہیں یہ سب ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہا تھا، ظلم پر خاموش تھے. تو اس آیت کے مطابق وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق بنتے ہیں جو ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. جو ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی سزا ملنی ہے اس آیت کے تحت. اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک ہے، ان پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس ملک میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، باقی جو مسلم ممالک ہیں وہ خاموش ہے، کوئی رد عمل نہیں کر رہے. ان کی خاموشی ان کے لیے جرم بن رہی ہے، یعنی جہاد کے لیے نکلتے نہیں ہیں. کسی مسلمان پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا، کسی ملک کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے پھر جہاد کے لیے نہ نکلنا جو باقی ممالک کے مسلمان ہیں، تو یہ ایک قسم کا جرم بن جاتا ہے. یہ جہاد کو ترک کر دینا بالکل یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ وہ کمزور لوگ، وہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، وہ بچے کمزور جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بستی سے نکال دیا جائے. اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں. فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، وہ پکار رہے تھے، ان کی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس بستی میں، جس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو اور باقی جو مسلمان لوگ ہیں وہ تماشا دیکھے، یہ بہت بڑا جرم ہے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. وہ لوگ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج جو ہماری مدد کرے، حمایتی ہمارے لیے کوئی بھیج. تو یہاں سے ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا، اس پر خاموشی اختیار کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. جیسا کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں تذکرہ کیا ہے کہ اصحاب الاخدود جو تھے وہ اہل ایمان پر، ایمان والوں پر ظلم کر رہے تھے، اور کچھ لوگ اس پر گواہ تھے، بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں اہل ایمان. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی کر دیا کہ یہ بھی مارے جائیں گے، انہیں بھی سزا اس کی ملے گی. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا. یعنی جو ظالم تھے انہوں نے اہل ایمان سے کس چیز کا بدلہ لیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا، نہیں انہوں نے بدلہ لیا، نہیں انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے یعنی اہل ایمان سے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف ایک جرم تھا مسلمانوں کا، اہل ایمان کا صرف ایک جرم تھا. وہ جرم کیا تھا کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ جو عزیز ہے، جو حمد کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے، اس پر وہ ایمان لائے ہوئے تھے. یہ صرف ان کا جرم تھا. حالانکہ اہل ایمان نے، مسلمانوں نے